اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سبھی کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، پریشانیوں کو، دکھ تکالیف کو، امراض کو دور فرمائے، ختم فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مکہ مدینہ، ایران عراق شام کی زیارتوں کا شرف عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، زندگی کو بدل کر رکھ دینے والے 5 سحر انگیز وظائف ہیں۔ اگر کوئی ان وظائف پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے اور آسانیوں کی طرف وہ جا سکتا ہے اور خوشیاں اسے مل سکتی ہیں۔ ہم اور آپ اگر ان باتوں پر، ان وظائف پر عمل کرنا شروع کر دیں تو جو مشکلات ہیں وہ مشکلات دور ہوتی جائیں گی، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی اور ہمیشہ خوشیوں کی طرف جائیں گے، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹیں گے، اللہ کے انعامات کو پائیں گے۔ تو صاحبان ایمان، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے 5 وظائف ہیں اگر انسان ہم اور آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر اچھا لگے تو دوسرے مومنین کو بھی بطور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے قصد ثواب، قصد اجر کی نیت سے دوسرے مومنین کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ، پہلا عمل جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اس وقت اذان کے بعد دعا مانگیں۔ فرماتے ہیں یہ ایسا خزانہ ہے کہ اسے مت چھوڑیے کہ اذان کے بعد جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جیسے ہی مؤذن کی زبان پر اللہ اکبر آتا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ اوقات ہوتے ہیں اذان کے کہ جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو صاحبان ایمان، اذان کے کلمات دہراتے رہیں، پھر خلوص سے جو چاہیں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی لمحہ ہم اور آپ کی زندگی سے ہاتھ سے نکل جائے پھر افسوس کرتے رہیں۔ تو خاص توجہ کیجئے، وقت اذان اور اس کے بعد دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا پروانہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا پروانہ ہے، گناہوں سے رہائی کا پروانہ ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے سمیٹ جاتا ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں سمیت آتا ہے اکٹھے ہو کر، یعنی وہ بھی اور وہ انسان بھی اور اس کے گناہ بھی اکٹھے آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں گناہ اس کے سر اور کندھوں پر لدھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ رکوع و سجود کرتا ہے، رکوع و سجود میں جاتا ہے تو یہ گناہ درخت سے جھڑتے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سمیت آتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کے سر پر، کندھوں پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور وہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو سجدے میں جلدی کرتا ہے تو اسے چاہیے سجدے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے، بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ سجدہ بجا لائے، ذکر سجود، ذکر رکوع بجا لائے۔ شاید یہ زندگی کا انسان ایسا بھی لمحہ ہوتا ہے کہ یہ آخری سجدہ ہوتا ہے، آخری رکوع ہو، تو اسی لیے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں انسان کو ذکر کو آرام سے پڑھنا چاہیے، رکوع میں بھی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے قبر کی خوشبو کا راز اور سورہ ملک کی تلاوت کی طاقت اور اس کی برکت۔ ایک نیک خاتون کی قبر سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ شوہر نے بتایا وہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتی تھی، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ تو صاحبان ایمان، یہ سچ ہے، روایت میں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ، جو کنیز، جو عابد سورہ ملک کی تلاوت کرے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔
یعنی سورہ ملک مرنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے محافظ ہے، بچاتی ہے۔ چوتھا وظیفہ آیت الکرسی کا ہے۔ اگر آپ ہر نماز فریضہ کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو تمہارے اور جنت کے درمیان بس موت کا ایک پردہ باقی رہ جاتا ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ بندگان خدا و کنیزان خدا کہ جو نماز کے بعد کچھ لمحے صفائے عبادت پہ، مصلی عبادت پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جب انسان مصلی پر بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے خداوند عالم سے، رب العالمین سے طلب مغفرت مانگتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے۔ پانچواں اور آخری وظیفہ جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، سحر انگیز ترین، وہ یہ ہے کہ اذان اور موسیقی، یعنی جو اذان کے وقت موسیقی سنتا ہے، گانا سنتا ہے، اس کے لیے بہت خطرناک لمحہ ہوگا جب اسے موت آئے گی۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ زبان کلمہ شہادت کے لیے اس کی بند ہو جاتی ہے۔ جو گناہ کرتا ہے یہ موسیقی کا، یعنی گانے سنتا ہے، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو صاحبان ایمان سمجھیے، غور سے توجہ کیجئے، اور دوسروں کو بھی یہ نیکی کا فریضہ جو ہے، یہ 5 بہترین وظائف جو ہیں ضرور بتائیں، بانٹیں۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے، بدل جائے، اسے خدا کی نعمتیں ملیں۔ تو آئیے صاحبان ایمان، جن بہنوں نے، بھائیوں، بزرگوں نے، نوجوانوں نے ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دیں، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس کاروان عبادت میں شامل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔